الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث ان اللہ جمیل يحب الجمال صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیر و برکات. الصلاۃ والسلام علیہ انسان بے اخلاق کی تکمیل واسطے اللہ نے اپنے حبیب نو خاتم المرسلین بنا کے اس دنیا دے وچ بھیجیا. اسلام تو پہلے فلسفہ اخلاق دے وچ دو تصورات پائے جاندے ہیں. ایک گوتم بدھ دا تے ایک یونانیاں دے وچ ارسطو دا. پورے اخلاق دی بنیاد دو چیزاں دے اوتے رکھی ہوئی ہے انسانیت نے. کہ آپ نے فرمایا کہ بعثتُ لِأُتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں نے دنیا بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق دا باب مکمل کرا. سبحان اللہ. حضور نے کیڑا کام نواں کیتا ہے؟ اخلاقیات دے سمجھن دی گل. گوتم بدھ نے بنیاد رکھی اخلاقیات دی تے اس نے پورا فلسفہ جڑا گوتم بدھ ہے اگر ایک جملے دے وچ تسی اگر یا ایک لفظ دے وچ انہوں قید کرنا چاہو تو وہ لفظ ہے خیر, آئیڈیا آف گڈ. یعنی گوتم بدھ دے واسطے اخلاقی آدمی وہ ہے, اخلاقی انسان وہ ہے جن کا وجود ہر کسی واسطے خیر ہوئے, وہ ہے اخلاقی آدمی. اندر چاہ کے دعا باب بنیا حکیم ارسطو نے یونانی فلسفے دے وچ آئیڈیا آف ٹروتھ, حق. ارسطو دے مطابق خالی خیر کافی نہیں. ایک بچہ ضد کرندہ پہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھنڈی چیز ماں نو دیمنی چاہیے پر ماں نہیں دیندی پئی ہے, تو وہ بال دی سمجھ خیر لیکن وہ چنگا نہیں, حق نہیں. ارسطو دے آمن نال علم اخلاق دے وچ دو باب کھل گئے. وہ چیز اخلاقی ہے جیڑی حق ہوئے تے خیر ہو. آئیڈیا آف ٹروتھ, آئیڈیا آف گڈ. حق ہوئے تے خیر ہوئے, وہ عمل جڑا ہے اخلاقی ہے. اگر حق تے خیر جو ایک چیز نہ ہوئے وہ عمل غیر اخلاقی ہے. اور آمنہ دا لال آیا باب مکمل کریں. آپ نے تیسرا تصور دیتا آئیڈیا آف بیوٹی. یہ حضور تو پہلے کسی نے نہیں دیتا. جمال. حضور دے مطابق اخلاقی چیز وہ ہے جہدے خیر پائی جاوے, حق پایا جاوے تے جمال پایا جاوے. سبحان اللہ. ایک بندہ پیسے منگن آیا ہے, این جیب ہاتھ پا کے منہ ادے کر کے بدتمیزہ طرح پیسے دے دیتے. حق تا ہو گیا, خیر تا ہو گئی, جمال نہ آیا. فلسفہ اخلاق مکمل کیتا ہے ساڈے رسول نے. تے اوہ میں تھوڑے سامنے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا, صحیح مسلم تو میں لئی ہے حدیث, جو حدیث تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل, اللہ جمیل ہے, یحب الجمال, وہ جمال نو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل, اللہ خوبصورت ہے, یحب الجمال, خوبصورتی نو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل, اللہ سونا ہے, یحب الجمال, سونے نو پسند کرتا ہے. سوناپ جڑا ہے ہن انسان نو فلسفہ اخلاق دے وچ لب گیا. تے کس انداز دے وچ رسول اکرم نے جمال نو مذہب دا حصہ بنایا. اس تو پہلے 1,24,000 نبی وہ کام نہیں کر سکے.
ایڈی ہمت کسے دے وچ نہ آئی، ایڈا جگرا کسے دے وچ نہ آئی جو آمنہ دے یتیم دے وچ آئی کہ فرمایا حببا الیہ من دنیائکم ثلاث النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مطلب اے حدیث پڑھ کے انسان حیران رہ جاندے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان نو اتنا کامل بنا سکتا۔ حببا الیہ، میرے دل دے وچ محبت پا دیتی گئی، میں محبت کتنی نہیں، میرے دل دے وچ پائی گئی۔ من دنیائکم، تواڈی دنیا دے وچوں، یعنی حضور دا انداز یہ ہے کہ مینوں دنیا نہیں پسند۔ اگر رب انہاں ترے دی محبت میرے دل وچ نہ پیندا تو میں دنیا دی کسی چیز نال محبت نہیں کردا۔ حببا الیہ من دنیائکم ثلاث، تین چیزاں دی محبت میرے دل دے وچ پا کے مینوں بھیجیا گیا۔ النساء، لفظ غور کرن والے ہیں، عورتاں دی محبت، والطیب، خوشبو دی محبت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تے میری اکھاں دی ٹھنڈ نماز وچ رکھ دتی۔ کیا عجیب معاملہ ہے۔ لے بھی حسن کوئی گل سننا ذہن وچ آ گیا، سنو۔ النساء، انہوں اسی آنے ہیں تانیث حقیقی، عورت اصلاً مؤنث ہے، جنہیں مرد اصلاً مذکر ہے، عورت اصلاً مؤنث ہے۔ والطیب، خوشبو، طیب عربی دے وچ مذکر ہے، مذکر لفظی۔ تے پھر آئی صلاۃ، صلاۃ بھی مؤنث لفظی ہے عربی دے وچ۔ حضور نے فرمایا مینوں دنیا جوامع القلم دے کے بھیجا گیا، تمام لفظ میرے غلام ہیں، ہاتھ جوڑ دے ہیں، آقا سانو استعمال کر۔ یعنی جوامع القلم ذرا دیکھو کی ترتیب ہے۔ النساء مؤنث، الطیب مذکر، صلاۃ مؤنث، دو مؤنثاں دے درمیان ایک مذکر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے بنایا، اللہ کی ہے ذات، ذات تانیث لفظی ہے، مؤنث ہوندی۔ میری ذات آندے ہو یا میرا ذات آندے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مؤنث، اللہ دی ذات تانیث لفظی، حقیقی مؤنث نہیں، لفظاں دے وچ مؤنث۔ اللہ نے بنایا آدم، آدم مذکر، آدم دے آکھن تے بنی حوا، حوا مؤنث، مؤنث مؤنث مذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ توجہ کرو، دنیا دے وچ کوئی تخلیق نہیں ہومنی جب تک دونوں پاسے مؤنث نہ ہوئے پھر مذکر نہ ہو۔ سوچ آئی مسجد بناواں، سوچ مؤنث، جی سبحان، سمجھتے پے ہو؟ بند ہو گئی، بجلی آ گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاری، نعرہ حیدری، یا علی، دار قیامت، مرحبا، دلدار قیامت، مرحبا، منکار قیامت، مرحبا، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت۔ جی سمجھتے پے ہو؟ جی جی، دنیا چ کوئی تخلیق نہیں ہومنی جے دونوں پاسے مؤنث تے وچ مذکر نہ ہوے، اینو اندر جوامع القلم۔ سوچ آئی چک والیاں نو مسجد بناویے، جی سبحان اللہ، سوچ مؤنث، سبحان، ارادہ کیتا مسجد بناویے، ارادہ مذکر، واجب، بنی مسجد، بننا تخلیق مؤنث، واجب، دونوں پاسے مؤنث وچ مذکر۔ سوچ ارادہ تخلیق، پوری دنیا قیامت تک انہیں دو مؤنثاں دے درمیان مذکر راسخ تخلیق۔ حببا الیہ،
من دنیائکم سلاس ترے چیزاں دی محبت میرے دل دے وچ پا دیتی گئی. النساء حضور نے امرا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اینو آندین عالم کامل. سبحان اللہ. امرا بھی عورت ہے, نساء بھی عورت ہے. نساء دا لفظ نسیہ تو نکلتا ہے بعد آلا, بعد جھومن والا کام. کیونکہ حوا اللہ نے نہیں بنائی. سمجھو, اللہ نے ارادہ کیتا آدم کو بناواں, آدم کو بنا کے جنت وچ بھیجتا, اتنے جا کے ساڈا بابا بور ہو گیا. سبحان اللہ. سارے مسلمان جنت دے خواہش مند ہیں, اے نہیں ویندے ساڈا پیو جنت تو بور ہوئے. سبحان اللہ. آکھن لگا میرے جیو جی کوئی بنا واہ. یعنی میرے جیو جی ہوئے, مینوں فرشتے نہیں چاہیے, مینوں جن نہیں چاہیے, مینوں پھول بوٹے نہیں چاہیے, مینوں دودھ تے شہد دیاں نہراں نہیں چاہیے, مینوں میرے جی چاہیے. اللہ نے آدم نو بنایا کس تے؟ خلق اللہ آدم علی صورتہ, صحیح بخاری ہے. اللہ نے آدم نو اپنی صورت تے اپنی شکل تے بنایا. ہن آدم آندا پہ اللہ مینوں ہن میرے واسطے کوئی مخلوق بنا جیڑی میری صورت تے ہوئے. میں تیری صورت تے ہاں, ہن میری صورت تے بھی کوئی بنا. اس پر النساء دا لفظ آیا. اینو آندن جوامی الکلام, اینو آندن عارف کامل. ہن ترے صورتاں ابھردیاں ہیں, ایک اللہ, ایک آدم, ایک حوا. سبحان اللہ نے بنایا ہے آدم نو اپنی صورت تے, آدم بنویندا پہ ہے حوا نو اپنی صورت تے. سبحان اللہ. تین صورتاں آ گئی ہیں نا. اللہ نے اپنے ارادے نال آدم نو بنایا ہے, ہن آدم اپنے ارادے نال حوا بنیندا پہ ہے. سمجھ آئے کیوں؟ شیخ محی الدین ابن العربی فصح محمدیہ جنہی کہ آخری فصح ہے خصوص الحکم دی, اندر ایک کمال دا باب کھولے ہیں. آپ فرمائندے ہیں کہ آدم جنت ایک آئی, رب دا عارف آئی, رب دا نبی ہے, نبی جمدہ ہوندہ ہے بعد نہیں بڑھدا, اندی معرفت کامل نہ آئی. وہ چاندہ آئی کہ اللہ نے مینوں بنایا, رب خالق کے میں مخلوق, جدن بھی رب نو ویندا ہے مخلوق دی نظراں نال ویندا ہے. وہ آندا ہی نہیں میاں چاس کا ادھن آوے کہ رب نو اودی نظراں نال ویکھاں. میں تو ہمیشہ مخلوق دی نظر نال وینا, کدی خالق دی نظر نال بھی ویکھاں. میں تو ہمیشہ رب نو وینا, اے بھی ویکھاں رب مینوں کیڑی نظراں نال ویندا. اس دے واسطے آدم نو چاہیے آئی کہ کوئی مخلوق بنواوے اپنے ارادے نال, تاکہ مجازی خالق بنے, تاکہ عرفان کامل ہوئے. اللہ نے بنایا اپنے ارادے نال آدم نو, آدم دے ارادے تے اللہ نے حوا نو بنایا. جس ویلے ہن آدم حوا نو ویندا ہے تے اس نظر نال ویندا ہے جس نظر نال خالق مخلوق نو ویندا. واہ جی واہ, زندہ باد. اس کو پہلے ہر مذہب نے آکھیا آئی یہ رب نال ٹانکا لامنا عورت نو کٹ دے وچ, عورت نو کٹ. اے پہلا بندہ آیا جے سینہ ٹھوک کے آکھیا حبب الیہ من دنیائکم ثلاث النساء. نماز تو پہلے بھی عورت, پہلے نماز پھر خوشبو پھر عورت. اے خوشبو بھی انہیں سمجھا دینا. ہن عورت مرد واسطے اللہ دی معرفت دا کامل ترین وسیلہ ہے, کہ عورت مرد واسطے اللہ دی معرفت دا کامل ترین وسیلہ ہے. اگر انسان نو کسے کامل دے ہاتھ لگ جاون تا. سبحان اللہ. ہمیشہ یاد رکھو اللہ اصل کل ہے, ہر شے دا ماخذ ہے. اس کل نے آدم نو بنایا. ہن آدم آندا پہ حوا نو بنا, آدم کل ہے حوا جز. کل تے جز دا کی تعلق ہوندا ہے؟ اگر کل چوں جز نکل جاوے تو کل ہمیشہ تڑپ رہا ہے واسطے.
تے جز نو اس ویلے تائیں چین نہیں آمدا جب تک کل نال نہ مل جائے. میں روحانی طور سے عورت مرد کا رشتہ سمجھیندا پئی تے عورتاں میں مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے جس محفل وچ عورتاں ہوندیاں. اے رسول دی سنت والی محفل, سبحان اللہ. اے مسجد نبوی دی محفل جتھے عورتاں بھی ہیں مرد بھی. دیکھو عورتوں اللہ تانوں کس مقام تے لے جاندے. مصطفیٰ سارے تے احسان کیتا ہے پر جتنا احسان اس عورت تے کیتا ہے کسی اور تے نہیں کیتا. جس بلندی تے مصطفیٰ عورت نو پوایا اس تو پہلے کسی نبی نے نہیں پوایا. سینہ ٹھوک کے آندا پہ تین چیزاں دی محبت میرے دل دے وچ اللہ نے پائی ہے. سب کو پہلے عورت. ہن آدم کل ہے, حوا جز ہے. کل ہمیشہ سونگدا ہے میرا جز کی دے گا وطیب ہے خوشبو. واہ جی واہ, واہ جی واہ. سبحان اللہ. بال کسی کا گم جاوے نا پیو کل ہوندا ہے بال جز ہوندا ہے. وہ ہر پاسے کتے طرح سونگدا بدا ہوندا ہے. مینوں کدی بال لگ جاوے تڑپ ہوندی ہے کہ جڑا بال ہوندا ہے نا وہ بھی سونا روندا بدا ہوندا ہے گلی دے وچ. کیونکہ کلو شیئن یرجع الی اصلی, ہر چیز اپنے اصل تے جا کے سکون پیندی ہے. اس پر مرد دے دل دے وچ ہمیشہ عورت دی تڑپ راسی تے عورت ہمیشہ سکون اگر انہوں مل سی تب مرد دے وچ مل سی. سبحان اللہ. یاد رکھو مرد ہے ناظر, عورت ہے نظارہ. مرد ہے محب, عورت ہے محبوب. مرد ہے اکھاں, عورت ہے حسن. کیا بات. اس کائنات جتنیاں بھی چیزاں پائیاں جاندی ہیں اللہ دے جمال دا کامل ترین مظہر عورت. کیا بات. ایک مرد واسطے ان کو زیادہ سونی چیز کائنات میں نہیں پائی جاندی. تاں عورت واسطے مرداں نے بادشاہیاں نو ٹھوکر ماری ہے, پیراں نے خلافتاں نو ٹھوکر ماری ہے. کیونکہ جڑا جمال مرد واسطے, جو کشش مرد واسطے عورت دے وچ پائی ہے اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ یہ شدہ کل ہے, یہ وچھڑے ہوئے جز ہے. یہ روحانی طلب ہے, اسی نو جسمانی طلب سمجھنے ہیں. یہ روحانی طلب ہے جڑی چھکدی ہے نو عورت دے پاسے. اللہ نو, رسول نو, عورت تے مرد دی محبت نال کوئی اختلاف نہیں. اختلاف پیر تے مولوی نو ہے. اللہ دے رسول نو کوئی نہیں. حضور دی حدیث ہے کہ ایک میاں اپنی بیوی نو ویکھ کے مسکراندا ہے تے بیوی میاں نو ویکھ کے مسکراندی ہے. ہسدی نہیں مسکراندی ہے, ہسنا اور ہوندا ہے. مسکرانا مسکراندی ہے پیار دے نال, دونوں دے دل محبت پیدا ہوندی ہے. مرد عورت نو ویکھ کے مسکراندا پہ, عورت مرد نو ویکھ کے حضور نے فرمایا عرشاں تے میرا رب مسکراون لگ جاندا ہے انہاں دی. واہ جی واہ. اسلام نو کوئی مسئلہ نہیں. مولوی صاحب نو ہوئے, علامہ صاحب نو ہوئے, پیر صاحب نو ہوئے, اسلام نو کوئی مسئلہ نہیں. میں کھل کے گلاں کرن والا کیونکہ میں اپنے رسول کو ہکو گل سیکھی ہے, جیڑا حق ہے نا اونوں ٹھوک کے بیان کر. سبحان کہ تمہیں پسند آوے یا نہ آوے, گل سینہ ٹھوک کے کر. حکم الیہ من دنیاکم ثلاث نساء. واہ واہ کوئی مرد کا بچہ حضور تو پہلے نہیں پیدا ہوا جس نے یہ گل کی. واہ جی تاکہ تاریخ میں یہ ویکھ عورت جمال دا مظہر ہے, مرد عشق دا مظہر ہے. جس ویلے جمال تے عشق ملتا ہے تے خیر تے حق پیدا ہوتا. اگر دو ذمہ داریاں عورت نبھا لوے, دو ذمہ داریاں مرد نبھا لوے, تے انہیں کو زیادہ مقدس تے پاکیزہ تے معرفت واسطے اس کو بڑا شارٹ کٹ کائنات ہے کوئی. دو ذمہ داریاں عورتاں تے پائیاں کیونکہ جمال دا مرکز آئی عورت تے بندہ محبت دا مرکز آئی. دو ذمہ داریاں پائیاں. اللہ نو مرد تے عورت دی عصمت بڑی پسند. عصمت آندے پاکیزگی. عورت کے دو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ جمال دا گھٹیا مظہر نہ بنے. واہ جی واہ. اپنے حسن دا گھٹیا استعمال نہ کرے. اگر وہ لچر استعمال کرے سی, اگر وہ اظہار جمال ایک گھٹیا بے ہدا طریقے نال کرے سی, عصمت تو ڈگ جاتی. پہلا عورت دے ذمہ, اگر وہ اپنے جمال دے گھٹیا بے ہدا لاغب تے شہوت تو بھرے ہوئے مظہر کٹھے سی, مصارف کٹھے سی, اپنی عصمت تو ڈگ جاتی. پہلی ذمہ داری عورت دی ہے کہ اپنے حسن نو گھٹیا طور تے بے نقاب نہ کرے. دوسری ذمہ داری
اپنے جمال دے اظہار نو وحدت دے نال جوڑی رکھے، سبحان توحید دے نال جوڑی رکھے. جیڑا ویکھے عورت نو، عورت اس انداز دے وچ سامنے آوے کہ مرد دے دل دے وچوں نکلے کہ ایڈی سونی اینو بناون والا کیڈا سونا ہو. سبحان اللہ. اے دو ذمتیں ہیں، اے دو ذمہ داریاں ہیں عورتوں تواڈیاں کہ جمال دا گھٹیا اظہار نہ کرو تے اپنے آپ نو، اپنے جمال نو وحدت دی ساز دے سانچے دے وچ ڈھالی رکھو. مرد دے اوتے بھی دو ذمہ داریاں. پہلے اپنی نظر بناوے. مرد دا سب کو بڑا المیہ ہے کہ ان دی نظریں حوث تے شہوت تو سوا کچھ ہے ہی نہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جمال نو تقدیس دے وے، جمال نو عزت دے وے، حوث نہ بنے. اگر حوث نہ دیکھے تو تیرے تے کتے جو زیادہ فرق کوئی نہیں. پہلا. تے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے جمال دا گھٹیا اظہار کر دی ہے، کسی سٹیج تے لوگ ٹھمکے لیندی ہے، بے حیا کپڑے پہندی ہے، تو کم از کم مرد اپنے دل دے وچ اس جمال دی گھٹیا تاثیر دے نال شہوت تے حوث دے جذبات رلاوے. دو کام ہے. فلسفہ اخلاق بیان کرنا پہ جمال دا. جمالیات تقریر سب کو لوکھی ہوندی ہے، سب کو نفیس تے سب کو لوکھی. دو دو ذمہ داریاں. عورت جمال دا گھٹیا استعمال نہ کرے، وحدت دے نال جڑی رہے. مرد نظراں بڑھاوے تقدیس والیاں. کہ اگر عورت گھٹیا اظہار کرتی ہے تو ان کا اثر قبول نہ کرے. اگر یہ دو میں کام نہ کر سکیں تو حسن وفاداری جو ذمہ داری رب نے پائی ہے ان کو نکل جا سکے، اپنی قسمت کو دیکھ جا سکے. یاد رکھو اے مردوں، تواڈے دل دے وچ رب نے ایک حجرہ بنایا ہے. صوفی اینو حجرہ حسن آندا ہے، حجرہ جمال آندا ہے، حجرہ عشق آندا ہے. تین نام ہے. ایک حجرہ ہے میرے اندر، ایک کمرہ ہے میرے اندر جن دے وچ کوئی دروازہ نہیں، کوئی شے پر روم دے اندر نہیں آ سکتی، بس ایک کھڑکی ہے. وہ کھڑکی صرف حسن ازل واسطے کھڑکی. اس کھڑکی دے وچ یا حق جمیل آ سکتا ہے یا جمال حق آ سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کسے اور حسن کو قبول کرتے ہی نہیں. یہ کوٹھڑا ہے میرے وچ جنہوں حجرہ حسن، حجرہ عشق، حجرہ جمال آکھیا جاندہ ہے. اندے وچ میں حسن ازلی نو، حسن ابدی نو مہمان بناؤنا ہے. میرے دل دے وچ حسن دی میزبانی دا یہ آخری حجرہ ہے. صوفی نو فکر یہ ہے کہ کدائی حجرہ ویران نہ رہ جائے. اگر تو کھڑکی کھولی نہیں اپنی، کیونکہ یہ جڑا حجرہ ہے نا، ان بارے صوفی آندے کہ بھامے تو جتنی گھٹیا زندگی گزار لے، جتنی عامیانہ زندگی گزار لا، ساری عمر گناہاں دے وچ لتھڑیا رہے، اے حجرہ ختم نہیں ہوندا. اے تیرے وجود کا حصہ ہے، رب نے تیرے وچ پا کے بھیجیا ہے. جو مرضی گناہ کرتا رہو، اے مکان ہمیشہ راسی. اے میری جبلت تو، میری حوث تو، میری شہوت تو، میری آرزوواں تو، ماں برات ایک مقام میرے وجود کے اندر ہے. اگر ساری عمر حسن ازل نو، جمال حق نو اس حجرے دے وچ دلہن بنا کے نہیں ببھایا، اینا مطلب ہے میں حسن دا ناظر ہاں ہی نہیں. میری اکھاں نے کدی حسن نو ویکھے ہی نہیں. اے کم ہے ایک ولی دا، اے کم ہے ایک پیر دا کہ اپنی مریدنیاں نو تے مریداں دی او ٹریننگ کرے کہ عورت جمال حق بن جاوے تے مرد طالب حق بن جاوے. تے حجرہ عشق جیڑا ہے اندے وچ حسن ازل آ کے مہمان بن جاوے. اگر اے پیر نہیں کر سکیا، یاد رکھو ساڈی شاعری ہے نا، جمالیات دے وچ سب کو تے شاعری ہوندی. جمالیات آندے سنا بنو، سب کو سونی چیز شعر جڑے انسان بنائی ہے. اردو شاعری، ترکی شاعری، پنجابی شاعری، عربی شاعری، فارسی شاعری، یہ 5 شاعریاں میں پڑھی ہیں. انہاں دے وچ میں وثوق نہ رکھ سکتا کہ جتنے بھی
بلند خیالات ہیں، بلند تصورات ہیں، بلند تخیلات ہیں، بلند جمالیات ہیں، انہاں شاعران نے سارے دے سارے صوفیاں کو اتار لے۔ صوفی دا کام ہی یہ ہے جمالیات دی پرورش کرنا۔ صوفی دا کام تینوں نماز دے وچ تیرا گوڈا کتھے ہوئے تے سلوار کتھے ہوئے، اے کام نہیں صوفی دا۔ رولا ہے آج کل مولوی پیر بن گیا تے پیر مولوی بن گئے۔ پیر کا کام صرف جمالیات کی پرورش ہے، صرف جمالیات کی تربیت ہے۔ جتنی نزاکت شاعری میں پائی جاتی ہے، جتنی لطافت پائی جاتی ہے، ہم انگریزی شاعری بھی لے لو، یہ سارے دے سارا نظام بناون والے، سکھاون والے، سمجھاون والے، وکھاون والے اللہ دے ولی صوفی ہے۔ ایک کامل شعر دی تعریف کی ہے، وہ جمالیات کی تقریر ہے، تو یہ موضوع ہے۔ ایک کامل شعر کے نوان ہے جس ویلے ادراک تے اظہار ہم قد ہو جائے، میری سمجھ حسن دی تے انہوں ظاہر کرن دے لفظ برابر آ جائے، وہ ہے کامل شعر۔ اے فن پوری کائنات نو صوفیاں نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اے یاد رکھے میری گل، جمالیات دی دنیا دا بادشاہ ہے بندہ، وہ نظر ہوندی ہے کہ ہر پاسے انہوں حسن عدل نظر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جان سے ہو گئے بدن خالی جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا، ہر لحظہ بشکلاں ہوتے ایار برآمد، دل برد نہاں شد ہر دم بلباسِ دیگرہ یار برآمد، کہے پیر و جوان شد امی بابا ہر پاسے یار نظر آمد ہے۔ جمالیات دا بات ہے، صوفی آندہ ہے دھیان کریں تیرا حجرہ خالی نہ رہ جاوے۔ آندھر سب کو بڑی غلطی جمالیات دے وچ اے ہے کہ تو غلط محبوب چن لمے۔ صوفی آندہ ہے کہ استاد غلط چن لے آئی تو پرواہ نہ کر، گھبرانا، استاد نو چھڑ دے نہ استاد لے لے۔ یہ بیوی غلط چنی گئی ہے پھر بھی پریشانی کی کوئی لوڑ نہیں، شریعت نے اجازت دیتی انہوں طلاق دے، کوئی اور لیا۔ یہ پیر غلط چھوڑ لیا ہے پھر بھی خیر ہے، انہوں چھٹ نما پیر بنا لا، اور جے محبوب غلط ببا لے آئی دے، کیونکہ محبوب بننا بنیندہ ہے دل نالے دا مطلب ہے ہن دل دے وچ کوئی ایسا مرض ہے جیڑا غلط محبوب چنائندہ گیا، ہن تینوں کسے طبیب روحانی دی لوڑ ہے جیڑا تینوں اس دنیاوی جمال تو چاہ کے حقیقی جمال تائیں لے جا، جن دے کول جامیں انہوں نبض دکھاویں تو وہ آکھے دیکھی نبض جو میری تو کاغذ لیا، کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار دکھ لیا، دیکھی نبض جو میری کاغذ لیا، کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا۔ پھر ایسا کوئی طبیب تلاش کر، یہ نہ جمالیات، کیونکہ یہ محبوب غلط چنے آ گیا، کیونکہ صوفی دا رولا یہ ہے کہ تیرے اس حجرے دے وچ بیٹھا کون ہے، اللہ تو سوا تے اللہ علیہ تو سوا اتنے کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ صوفی آندہ ہے انہیں ارد گرد کئی حجرے ہیں، کسے عورت دا حسن بہ جاندا ہے، کسے دے وچ مال دا حسن بہ جاندا ہے، کسے وچ بچیاں دی کشش بہ جاندی ہے، کسے دے وچ زمین دی کشش بہ جاندی ہے، تو سمجھنا ہے کہ تیرا حجرہ حسن آباد ہو گیا۔ آندھر نہیں، دو قدم رسیں دیں۔ پہلا قدم ہے آندھر اپنی شہوت، اپنی حفظ، اپنی لالچ ہے، انہیں تو بلند ہو کے وچ چھاتی مار کہ وچ بیٹھا کون، اگر اللہ تو تے اللہ علیہ تو سوا کوئی بیٹھا ہے تو سمجھ لیا کہ او حجرہ نہیں، کیونکہ اس حجرے دی کھڑکی صرف رب تے رب علیہ دے حسن دے واسطے کھل دیئے اور کسے واسطے نہیں کھل، کیونکہ اگر تجھے ایک سونا مکان بناؤ، نہ مکان خود رہو نہ کسی نو کرائے دے دے گو، وہ مکان بیکار جاسی۔ اس بار میں حجرہ عشق جیڑا رب نے عطا فرمایا تے مفت دیتے ہی سے،
اگر اندے ساری عمر اسی حسن دی میزبانی ہی نہ کیتی، اسی دنیا دی چیزاں دی افادیت تے شباہت تے جسم نو ویکھ کے اپنے حجرے دوئے آباد کر دے رہے کہ اے جڑا ماورا حجرہ ہے یہ ویران پیا رہ گیا. اے عشق دا باب محبت دے وچ غلطی مہلک ہے. جے محبوب غلط چن لیا تو ایمان بھی گیا. حضور دی حدیث ہے، یاد رکھو جس نے محبوب صحیح چنیا اوندا بیڑا پار ہے. ایک صحابی حضور کو لایا، متا الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کدے نہ ہونی ہے یا رسول اللہ؟ قالا ما عادت لها، تو چھڑ قیامت کدے نہ ہونی ہے، تو اے دس تو تیاری کی کیتی ہے. اینو آندے پیر کامل کیا ذہن پھیرے، کدے نہ ہونی ہے قیامت، چھڑ کدے نہ ہونی ہے، جدے نہ ہونی ہے تو تیار ہے. ما عادت لها، تو تیاری کی کیتی ہے. سر جھک گیا، کالا لا شیء، کوئی تیاری نہیں ہوئی. الا انی احب اللہ و رسولہ، ہاں ایک تیاری ہے کہ اے سونے تیرے نال تے تیرے رب نال پیار بڑا ہے. فرمایا المرء مع من احبا، بندہ قیامت دن اسے دن نال ہو سی جے دے نال محبت ہے. جے محبوب چنگا چھوڑ لیا تیرا بیڑا پار ہے. حضور دی حدیث تو ہے، صحیح بخاری دی حدیث یہ تھوڑے سامنے بیان کی. صحابی آیا حضرت عمر، یا رسول اللہ ایمان قدر کامل ہو سی، ایمان قدر کامل ہو سی. اور دیکھو محبت کس مقام پہ جاندی پئی. فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدی، میں نے قسم ہے اس ذات دی